السلام علیکم دوستو ذرا سوچئے گا، اگر آپ کو صرف 10 دن مسجد میں بیٹھنے پر ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب مل جائے تو کیا آپ اس کو چھوڑیں گے؟ اور اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ لیلۃ القدر جیسی 1000 مہینوں سے بہتر رات کو پانے کا یہ سب سے آسان طریقہ اعتکاف ہے، تو کیا آپ اسے گنوانا چاہیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہوتی ہے، اعتکاف میں کون سی ایسی غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اعتکاف کی یعنی کہ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ایک رات میں آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ یہ جانکاری ہر مسلمان تک پہنچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ رمضان کا اب آخری وقت چل رہا ہے اور آخری وقت میں ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے بھائی بہن رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ لوگوں کو اعتکاف کے بارے میں پتہ چل جائے اور لوگ اپنی مسجدوں میں جا کر اعتکاف میں ضرور بیٹھیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے، یعنی کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کو یعنی کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ہمیں مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ مسجد میں ٹھہر جانا ہے جا کر، یعنی کہ انسان کچھ دن کے لیے اپنے پوری طریقے سے یعنی کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس مت جانا۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 پہ آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف اسلام میں سب سے بہت ہی پیاری عبادت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ جائے، اپنے گناہوں کی وہ توبہ کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے، زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کر سکے۔ اصل میں اعتکاف جو ہے نا، دل کی صفائی کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے، یعنی بہت آسان طریقہ ہے دل کی صفائی کے لیے۔ جب انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل صرف اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی فضیلت کیا آتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جہنم کے بیچ خندق بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف انسان کو جہنم سے بچانے والی عبادت ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اب ہم اعتکاف کیسے کریں، اس کا پورا طریقہ ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں، اعتکاف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں، دل میں اپنے نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ یعنی کہ مسجد میں جب آپ اعتکاف کے لیے جائیں تو یہ نیت ضرور کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ مسجد میں ٹھہر جائیں، یعنی کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں رہنا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو عبادت کرنی ہوتی ہے ان 10 دنوں میں، جیسے کہ آپ نماز پڑھنا ہو گیا، قرآن کا پڑھنا ہو گیا، اور تسبیح کا پڑھنا ہو گیا، اور دعائیں مانگنا ہو گیا، اور توبہ کرنا ہو گئی۔ یہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہے آپ کو مسجد کے اندر۔ دنیا کی باتیں آپ کو بالکل کم کر دینی ہے دنیا سے۔ پھر جب اعتکاف کے اندر آپ بیٹھ جائیں گے تو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، صرف اللہ کی راہ پر آپ کو چلنا ہے، اور مسجد کے اندر جتنی زیادہ آپ عبادت کر لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اعتکاف کا اصلی مقصد جو ہے نا، وہ دل کو اللہ سے جوڑنا ہے۔
ہم اعتکاف کے لیے جب بیٹھ رہے ہیں نا تو ہم اپنے دل کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ اعتکاف میں کون سی ہمیں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے؟ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں وہ کر دیتے ہیں، اکثر کر دیتے ہیں، لیکن ان غلطیوں سے جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے اس کو ان غلطیوں سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے۔ یعنی کہ بیکار کی باتیں آپ کو اعتکاف میں اگر آپ بیٹھیں تو آپ کو بیکار کی باتیں بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے تو آپ کو موبائل نہیں چلانا ہے، موبائل میں اپنا ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے تو آپ کو جھگڑنا نہیں ہے، یعنی کہ دنیاوی باتوں میں نہیں لگنا ہے، نہ ہی جھگڑنا ہے، نہ ہی نفرت کرنی ہے، نہ ہی کسی کی برائی کرنی ہے، نہ ہی کسی سے چگلی کرنی کہ یار فلاں شخص نہیں آیا، فلاں یہ ہوا وہ ہوا۔ بھائی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو تو آپ کے لیے ہے، تو آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، گپ شپ بالکل نہیں کرنی، جیسے کہ بیٹھ جاتے ہیں اور بھائی بتا یہ ہوا وہ ہوا، ایسے فلانا ڈھمکی کی باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گپ شپ آپ کو مسجد کے اندر جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو یہ باتیں نہیں کرنی ہیں۔ آپ کو اور کیا کرنا ہے، جیسے کہ بنا ضرورت مسجد سے بالکل باہر نہیں جانا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ بہانے مار مار کے جاتے ہیں، جبکہ وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے، بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ایمرجنسی ہے تو آپ مسجد سے باہر آئیے گا، ورنہ مسجد سے باہر آپ کو نہیں آنا ہے۔ اعتکاف میں ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اعتکاف میں انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت پہ آپ کو اپنا دماغ لگانا ہے کہ مجھے خوب عبادت کرنی ہے، اور میں عبادت کے لیے ہی اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور اللہ سے اپنے دل کو جوڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اعتکاف کی ایک رات کا ثواب، یعنی کہ اعتکاف کی جو ایک رات ہے نا اس کا ثواب، اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں انسان لیلۃ القدر پا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی لگ بھگ 83 سال کی عبادت۔ اگر کوئی انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اسے لیلۃ القدر مل جائے، کیا بات ہوگی؟ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہو آپ نا اور آپ کو لیلۃ القدر مل جائے نا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اگر جس بھی انسان کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو اسے 83 سال سے زیادہ کا یعنی کہ 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اعتکاف کرنا کیوں چاہیے، یعنی کہ اعتکاف کیوں کرنا چاہیے؟ اعتکاف میں ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کی تلاوت ابھی میں نے آپ کو بتائی، تسبیح پڑھنا چاہیے، اور آپ کو یعنی کہ استغفار کرنی چاہیے، اور دعا مانگنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ یہی اعتکاف کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ ہم خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ دوستو، رمضان کی آخری 10 راتیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان راتوں کو یوں ہی گوا دیں گے تو یہ بہت ہی بڑا ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اعتکاف کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہی اعتکاف ہماری مغفرت اور جنت کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اعتکاف میں جو بھائی بہن بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا، ان کو بتانا کہ اعتکاف میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اور کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ اعتکاف میں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، چاہے گاؤں میں ہو چاہے شہر میں ہو، کہیں بھی، یعنی کہ کہیں بھی مسجد ہے اس میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھے، اگر زیادہ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تو کم سے کم ایک جنا تو بیٹھ ہی جائے اس کے اندر، مسجد کے اندر۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعتکاف میں کتنے جنے بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھنے سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اعتکاف کے بیٹھنے میں یعنی کہ جو جس محلے میں پڑوس میں مسجد میں بیٹھا جاتا ہے اعتکاف کے اندر، تو وہاں پر کیا ثواب ملتا ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کلیئر بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہنوں تک ضرور شیئر کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے اپنے فون میں ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔